بخاری شریف حدیث نمبر 3244 3244 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال گزرا۔ ترجمہ: کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہیں، جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7152 7152 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تو تھوک آئے گا، نہ پیشاب پاخانہ ہوگا اور نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کھانے کا کیا ہوگا؟ یعنی ہضم کیسے ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کے پسینے کی طرح سے ہوگا، یعنی غذا کا جو اثر نکلنا ہوگا وہ ڈکار اور پسینہ کے ذریعے نکل جایا کرے گا، اور جنتیوں کی زبان پر رب تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حمد و تسبیح اس طرح جاری ہوگی جس طرح ان کا سانس جاری ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4881 4881 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چل کر بھی اس کو پار نہ کر سکے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3250 3250 میں حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ یعنی کم سے کم جگہ بھی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6568 6568 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت جنت سے زمین کی طرف جھانکے تو جنت سے لے کے زمین تک کی جگہ کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے، اور اس کا دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔